فرمایا کہ خیار ائمتکم، تمہارے اچھے حکمران کون ہوں گے؟ تم تحبونہم ویحبونکم، تم ان سے محبت کرو گے وہ تم سے محبت کریں گے، تم ان کے لیے دعا کرو گے وہ تمہارے لیے دعا کریں گے۔ وشرار ائمتکم، بدترین حکمران کون ہوں گے؟ تو تم ان پہ لعنت کرو گے وہ تم پہ لعنت کریں گے، تم سے وہ بغض رکھیں گے اور تم ان سے بغض رکھو گے۔ قرآن حدیث میں تو حکمرانوں پر لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا ہے۔ حکمران اگر خراب ہوں ان کی اصلاح کریں، کلمہ حق کہیں، حق بات کہیں اور ان کو منع کریں، ان کو مشورے دیں، ان کے لیے دعا کریں، بد دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے عقائد میں پڑھا ہوگا، جو ہمارے یہاں عقائد پڑھائے جاتے ہیں، شرع عقائد، العقیدۃ الطحاویہ، اس میں آپ کو ملے گا کہ لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بد دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ جو لعن طعن کرنے کا ہے، یہ خوارج کا، معتزلہ اور روافض، یہ ان کا مذہب ہے، یہ پتہ ہے آپ لوگ؟ خروج کا مذہب، خروج علی الائمہ، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، خوارج کا مذہب ہے، روافض کا مذہب ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح، جو عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کی اہمیت تو اعمال سے زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو العقیدہ الطحاویہ میں پڑھ لیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس میں تو خروج کی اجازت نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے مذہب میں، اور چاروں مذاہب اس پہ ان کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ اور جیسے میں پہلے بھی بتایا کرتا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ میری اگر کوئی دعا قبول ہو، مجھے معلوم جائے کہ ایک دعا قبول ہوگی تو وہ اپنے خلیفہ کے لیے میں دعا کروں گا، اور خلیفہ وہی تھا جو ظالم بھی تھا، جابر بھی تھا، جائر بھی تھا، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ جو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اگر ایک دعا پتہ چل جائے کہ میری ایک دعا قبول ہوگی تو میں اپنے حکمران کے لیے دعا کروں گا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو لعن طعن کرنے کا ماحول ہے ہماری شریعت میں، اس کی اجازت نہیں ہے بالکل۔ یہ جو الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، نصیحت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہ ہونا۔ تو آپ نے کبھی خیر خواہی کی بات سنی ہے؟ جو بھی آتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے دین کو بالکل الٹ دیا ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ چیزیں رہی ہیں، قرآن حدیث کو، سیرت کو، عقائد کو اور تاریخ کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ لوگوں کو دیکھ کر اپنا عقیدہ نہ بنائے، قرآن حدیث کو دیکھ کر اپنا عقیدہ بنائے۔ تو جب خروج کی بحث آئے نا کہیں، اس میں دیکھیں کہ اگر حکمران ظالم ہو، فاسق ہو، جائر ہو، جابر ہو، تو مسلح خروج ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو گرانے کے لیے یہ جائز ہے ہی نہیں۔ اس میں آپ کو جن فرقوں کے لکھا ہے کہ ان کے ہاں اس کے جواز ہے، اس میں معتزلہ آئیں گے، اس میں خوارج آئیں، سب سے پہلے تو خوارج آتے ہیں، اور پھر روافض آتے ہیں، پھر معتزلہ آتے ہیں۔ اور ہمیشہ ان کا وتیرہ، جتنی بھی ہماری خلافتیں گزری ہیں، یہ تینوں فرقے ہمیشہ یہی کرتے رہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عقائد میں اس بات کو سراحتاً لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارا ماحول یہ کہ جب تک ہم لعن طعن نہ کر لیں، برا بھلا نہ کریں، اتنی بڑی بڑی گالیاں علماء اور دیندار لوگ، طلباء دیتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اس میں اتنی سخت وعید ہے کہ جو لوگ لعن طعن کرتے ہیں وہ شفعاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے۔ حق بات کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، حق جہاں حدیث میں یہ آتا ہے کلمہ حق کہیں، وہاں اس کا طریقہ بھی تو آتا ہے۔ کلمہ حق کہنے کا طریقہ یہ تو نہیں کہ آپ لٹ مار دیں اٹھا کر، کسی کو بے عزت کر دیں، چوکوں چوراہوں پہ لوگوں کو بے عزت کرنا، ان کی پگڑیاں اچھالنا، ان کو ننگا کرنا اور اس پہ خوش ہونا، اور اگر وہ ٹھیک ہونے کی کوشش کرے یا کہے کہ نہیں تو اس کو بات کو قبول نہ کرنا۔ تو ہماری سیاست میں اور دوسرے لوگوں کی سیاست میں کیا فرق ہوا؟
حکمرانوں کے بارے میں تو احادیث ہے، باب و ائمۃ الجور بھی ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں کیا لکھا، اور پڑھ لیں اس کو، تو میں نے تو نہیں لکھا نا۔ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو اب دور سے وہ کہتے ہیں ہم اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے، ہم اس کو یہ نہیں مانتے۔ تو جو حدیثیں پہلے تھیں وہ حدیثیں آج بھی تو ہیں نا، تو حدیث پر تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم پہ اتنی آفتیں آ رہی ہیں اور اتنی بڑی کثرت کے باوجود ہم مار کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہم سے، ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم غلط بیانی کرتے ہیں، اگر کوئی صحیح بات کہنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو ہم اپنے حالات کو قرآن حدیث میں پیش کریں۔ مجددین آئے ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، مجتہدین ہیں، بڑی بڑی لوگوں نے دینی تحریکیں اٹھائی ہیں، ان کو دیکھیں کیا وہ ایسے چلتی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے یہود و نصارہ کو چھیڑا؟ کوئی ایک آیت مکہ میں نازل ہوئی یہود کے خلاف، نصارہ کے خلاف؟ اور جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو بنو قریظہ سے معاہدہ ہو رہا ہے، بنو نذیر سے معاہدہ ہو رہا ہے، بنو قینقاع سے معاہدہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ یہودی تھے، ان سے معاہدہ کر کے اپنے آپ کو، پھر ساری لڑائی قریش مکہ سے ہو رہی۔ اور جب دیکھا کہ یہودی بہت حفاظت کر رہے ہیں، خیبر والے بہت تنگ کر رہے ہیں، جاسوسی بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے حدیبیہ میں مصالحت کی قریش سے، اور آپ نے چڑھائی کی خیبر پہ جا کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے نہیں لڑنا چاہیے، تدبیر کے ساتھ۔ جب آپ کو حرا میں نبوت ملی اور صفا پہ آپ نے چڑھ کے نبوت کا اعلان کیا، 3 سال کا فرق ہے اس میں، 3 سال آپ نے خفیہ طریقے سے کام کیا۔ تو یہ جتنے مواقع ہم ضائع کر رہے ہیں، دینی جماعتیں، ہمارے مذہبی طبقہ، اور ہم دھمکیاں دے دے کے، مخالفت کر کے، فوج سے بھی لڑائی، پولیس سے بھی لڑائی، میڈیا سے بھی لڑائی، فلاں سیکولر طبقہ اس سے بھی لڑائی، سب سے لڑیں گے، تو یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہماری سیرت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو لیں گے اور کوئی ایسے اچھا راستہ نکالیں۔ اگر ایک ٹیکسی ڈرائیور وہ 300-400 روپے میں سواری کو کینٹ پہنچا دیتا ہے گلیوں سے نکال کر، تو آپ اتنے بڑے قافلے کو بچا کے لے جائیں، یہ کمال ہے۔ قافلے کو مروانا، ختم کروانا، مایوسی پھیلانا اور مواقع کو ضائع کرنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔